بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان آسمانی جوڑی، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں سوچنے لگا کہ ماسٹر یونس نے کمال چالاکی سے کام لیا تھا۔ اس نے جس انداز میں 2 چھٹیاں لی تھیں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ یہ بات فضل بی بی سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ مگر کیوں؟ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیا وہ کسی جرم کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا؟ تو کیا واقعی ماسٹر یونس کا راحت سے کوئی چکر تھا؟ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان حقیقتاً کوئی تعلق تھا تو پھر راحت کی موت کیا معنی رکھتی تھی؟ میں جوں جوں سوچ رہا تھا، میرا ذہن الجھتا چلا جا رہا تھا۔ سجاول نے جس اعتماد سے ماسٹر یونس اور راحت کا ذکر کیا تھا، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا ہو جانا بعید از امکان نہیں تھا، اور ایسی صورت میں کہ راحت کا شوہر شادی کے فوراً بعد پردیس چلا گیا تھا اور طویل عرصے وہ اس سے دور رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ تھا ہی، لیکن جو بات مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ماسٹر یونس پر اسرار انداز میں کہاں غائب ہو گیا تھا، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ اس کے غیاب میں راحت کی موت واقع ہو گئی تھی۔ کہیں ماسٹر ہی نے تو اسے ٹھکانے نہیں لگا دیا تھا؟ اس سوال کے ساتھ ہی ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا تھا کہ آخر کیوں؟ اسے اس اقدام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ وہ وجہ جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ویسے اگر واقعی ماسٹر یونس ہی نے راحت کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو اس کی پلاننگ قابل داد تھی، لیکن ایک بات الجھن پیدا کر رہی تھی، یعنی ہفتے اور پیر کی چھٹی اس نے کس مقصد کے لیے حاصل کی تھی؟ بہت سی باتیں ابھی جواب طلب تھیں، مگر ایک بات یقینی تھی کہ ماسٹر یونس بھی برابر کا مشکوک تھا۔ پیر کی صبح میں نے حوالدار کرم داد کو ماسٹر یونس کے گاؤں روانہ کر دیا تھا کہ معلوم ہو کہ وہ گھر بھی پہنچا ہے یا نہیں۔ پھر میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس روز دوپہر کے بعد ہسپتال سے راحت کی پوسٹ مارٹم شدہ سوختہ لاش بھی واپس آ گئی۔ لاش کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق راحت کی موت بدھ اور جمعرات یعنی 23 اور 24 جون کی درمیانی شب واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں مزید لکھا تھا کہ راحت زچگی کے دوران میں حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث موت سے ہمکنار ہوئی تھی، اور یہ کہ اس کی لاش کو بعد میں جلایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تہلکہ ڈال دیا تھا۔ میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ عجب اصرار تھا۔ راحت کو ہفتے کے روز بھلی چنگی چھوڑ کر ماں بیٹے ہسپتال گئے تھے، مگر رپورٹ بتا رہی تھی کہ وہ 2 روز قبل اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ جب راحت بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب انتقال کر گئی تھی تو پھر ہفتے کی صبح وہ زندہ کیسے تھی؟ راحت کی موت زچگی کے دوران میں واقع ہوئی تھی، مگر کیسی زچگی؟ اس کا خاوند تو گزشتہ 3 سال سے اس کی تنہائی میں نہیں آیا تھا، اور یہ ماسٹر یونس کہاں غائب ہو گیا؟ کیا ایسا ممکن ہے یہ لاش راحت کی نہ ہو؟ اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ اگر یہ راحت کی لاش نہیں ہے تو پھر کس کی لاش ہے، اور راحت کہاں ہے؟ اچانک میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا اور ساری صورتحال واضح ہو گئی۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہہ کر ASI الیاس گھومن کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی سر، وہ کمرے میں آتے ہی بولا۔ کیا حکم ہے جناب؟ میں نے کہا، الیاس، ہم قبرستان جا رہے ہیں۔ قبرستان؟ ہاں، قبرستان۔
میں نے جلدی سے کہا ابھی اور اسی وقت۔ مگر ہوا کیا ہے جناب؟ وہ الجھن آمیز حیرت سے بولا، کیا کوئی مردہ چوری ہو گیا ہے؟ جلدی سے کسی کانسٹیبل سے کہہ کر تانگا منگواؤ۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، راحت کا سراغ مل گیا ہے؟ ابھی تو اس کی لاش ہسپتال سے آئی ہے جناب۔ میں نے کہا، یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں ہے، میں جو کہتا ہوں وہ کرو۔ اوکے سر۔ اے ایس آئی کمرے سے چلا گیا تو میں نے ضروری تیاری کر لی۔ میرے ذہن میں جو بجلی کوندی تھی اور اس کے نتیجے میں میرے سامنے جو صورتحال آئی تھی، اگر سب کچھ ویسا ہی تھا تو مجھے یقین تھا کہ قبرستان سے ہمیں نہایت ہی مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں تانگا آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اور الیاس گھومن قبرستان کی جانب رواں دواں تھے۔ راستے میں الیاس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ ویسے اس کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ خاصا الجھا ہوا تھا، تاہم میں نے بھی اس کی الجھن دور کرنے کی کوشش نہیں کی اور ہم قبرستان پہنچ گئے۔ گورکن نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سلام کیا، پھر ہراساں لہجے میں بولا، خیریت تو ہے سرکار؟ آج فوجوں نے قبرستان پر چڑھائی کیوں کر دی؟ کافی دنوں سے تمہاری خیریت نہیں پوچھی تھی، اس لیے سوچا تم سے بھی ملتے چلیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو مجھے تھانے بلوا لیا ہوتا، وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آج کل تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ بڑا مندہ ہے حضور، گورکن خیر دین نے جواب دیا۔ پھر تو تمہارا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ بس جی اللہ کا کرم ہے، ورنہ کیا؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ او جی کچھ نہ پوچھیں سرکار، وہ بیزاری سے بولا۔ جب سے سائنس نے ترقی کی ہے اور ڈاکداروں یعنی ڈاکٹروں نے نئی دوائیاں نکال لی ہیں، لوگوں نے ادھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہوں جناب، ورنہ پہلے زمانے میں تو ہمارا بھی خوب کام چلتا تھا، اسی لیے تو تم نے اب دوسرا کام شروع کر دیا ہے۔ کون سا دوسرا کام مائی باپ؟ وہ گھبرا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رعبدار لہجے میں سوال کیا، بابا خیر دین، ایک مردے کے کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ جی؟ وہ میرا سوال سن کر بھونچکا رہ گیا۔ آپ یہ کیا کہتے ہیں حضور؟ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے مردے بیچنے شروع کر دیے ہیں۔ نا جی نا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ میری توبہ، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے جناب۔ میں نے مر کر خدا کو جواب دینا ہے، میں ایسی حرکت کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے دراصل یہ بات محض ڈرانے دھمکانے کے لیے کہی تھی، ورنہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا، خیر دین، میں جو کچھ پوچھوں اس کا جواب ذرا سوچ سمجھ کر دینا، اور سچ سچ۔ وہ خوف زدہ لہجے میں بولا، آپ جو بھی پوچھیں گے میں 16 آنے سچ جواب دوں گا۔ پچھلے 1 ہفتے کے دوران میں تم نے کتنی قبریں کھودی ہیں؟ اس نے جلدی سے جواب دیا، صرف 1 جناب۔ کیا مرنے والا کوئی مرد تھا؟ نہیں سرکار، وہ ایک عورت تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی قبر اس طرف کھودی تھی، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس کا جواب میرے حسب توقع تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے وہ قبر کس دن کھودی تھی؟ پچھلی جمعرات کو جناب، اس نے جواب دیا۔ میں صبح سو کر اٹھا تو پتا چلا کہ رات کو ایک بدقسمت عورت بچہ جنتے ہوئے مر گئی ہے اور مجھے اس کے لیے قبر کھودنا ہے۔ گورکن خیر دین کے الفاظ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا کہ اس کی ایک ایک کڑی آپس میں مل رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بھی جلنے والی عورت کی موت زچگی کے دوران میں واقع ہوئی تھی، یعنی میرا اندازہ 100% درست ثابت ہو رہا تھا۔ ہمیں اس قبر پر لے چلو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ گورکن کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، رب خیر کرے۔ پھر ہماری رہنمائی کرتا ہوا وہ ہمیں مطلوبہ قبر پر لے آیا۔ یہ وہی قبر ہے جناب، ایک ایسی بد نصیب ماں کی قبر جس نے اپنی زندگی اپنے بیٹے کو دے دی۔ بچہ تو زندہ رہا، وہ خود منو مٹی کے نیچے جا سوئی۔ قبر ابھی کچی ہی تھی۔ میں نے بغور اس کا معائنہ کیا اور میری عقابی نظروں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہاں کچھ گڑبڑ کی گئی تھی۔ مجھے کچھ ایسے آثار ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ میں نے گورکن سے پوچھا، باب خیرے، اس قبر کو دوبارہ کھولا گیا ہے، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا جی، وہ قطعیت سے بولا۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ قبر کو کھولے؟ میں نے کہا، میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔
اس قبر کو تدفین کے بعد ضرور کھولا گیا ہے اور اس میں سے مردہ غائب کیا گیا ہے۔ گورکن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے اسی قبرستان میں آنکھ کھولی ہے۔ مجھ سے پہلے میرا ابا یہاں کا گورکن تھا۔ میری پوری زندگی میں آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا، تم فوراً اپنا سامان لاؤ اور میری نظروں کے سامنے قبر کو کھولو۔ وہ غیر یقینی انداز میں چند لمحے کبھی مجھے اور کبھی اس قبر کو دیکھتا رہا، پھر اپنے رہائش کی جانب چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد الیاس گھمن نے کہا، ملک صاحب، میں آپ کی بات کچھ سمجھ رہا ہوں۔ ابھی سب کچھ دیکھ لو گے۔ اگر میں غلط نہیں سوچ رہا تو میرے خیال میں راحت زندہ ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے اور اس قبر سے متوفیہ کی لاش غائب ہو چکی ہے۔ الیاس گھمن نے دلچسپ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو تفصیلاً پڑھ چکا تھا اور غائب ہونے کے بعد اب وہ لاش ایک کوئلے کی صورت اختیار کر چکی ہے، بلکہ اب تو اس کوئلے کے بھی کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں جو اس وقت ہمارے تھانے میں ایک چادر میں ڈھکے چھپے رکھے ہیں۔ میں الیاس گھمن کی ذہانت کا خواہ مخواہ ہی قائل نہیں تھا۔ اس میں ترقی کرنے کی بھرپور صلاحیت تھی۔ وہ بالکل سراغ رسانوں کی طرح اندازے قائم کرتا تھا اور انہی ٹھوس اندازوں کی سیڑھی پر زینہ بازینہ چلتے ہوئے وہ منزل مقصود پر جا پہنچتا تھا۔ مجھے مستقبل میں اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں گورکن ایک پھاوڑے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، چل بھئی باب خیرے، شروع ہو جا۔ پہلے تو وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے لگا۔ تھانے دار صاحب، یہ تو مرنے والی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اوئے زیادتی کے مامے، تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، الیاس گھمن نے ڈانٹ کر کہا۔ ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ مرنے والی تو مر گئی، میں نے پرخیال لہجے میں کہا، اور مرنے کے بعد اب تک اس کے ساتھ جو زیادتی ہو چکی ہے وہ بہت شرمناک ہے۔ تم فوراً قبر کھودو، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی عام آدمی اس سے یہ فرمائش کرتا تو ممکن تھا بابا خیر دین اکڑ جاتا، مگر قانون کے ساتھ ٹکر لینے کی اس میں ہمت نہیں تھی، لہٰذا وہ جلدی میرے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق وہاں کچھ بھی نہیں تھا، قبر خالی تھی۔ میں نے خیر دین کو ہدایت کی کہ وہ قبر کو اسی طرح کھلا رہنے دے اور اندر جو مٹی گر گئی ہے اسے اچھی طرح صاف کر دے۔ آج رات اس قبر کے مکین کو دوبارہ یہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے ہمیں باری باری دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پہلے تو چل کے ہمیں وہ گھر دکھا جہاں سے یہ جنازہ اٹھا تھا۔ وہ تو قبرستان کے پاس ہی ہے جی، وہ جلدی سے بولا۔ مرنے والی تیلیوں کی بہو تھی، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ ہمیں مذکورہ گھر تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری دوسری دستک کے جواب میں ایک لمبا تڑنگا شخص دروازے میں نمودار ہوا۔ اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً پوچھا، اس گھر میں پچھلی جمعرات کو کسی عورت کی موت ہوئی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا، جی وہ میری بیوی تھی۔ مگر آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس کی لاش تھانے میں رکھی ہوئی ہے۔ تم ہمارے ساتھ چلو اور اسے لے آؤ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ سٹ پٹا گیا۔ اس کا رد عمل بالکل فطری تھا۔ اے ایس آئی نے کہا، ہم نے قبر تیار کروا دی ہے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں دروازے پر ایک عمر رسیدہ عورت دکھائی دی۔ کی گل ہے پتر امین، کون آیا ہے؟ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے انہیں صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور مختصراً ساری بات بتا دی۔ ماتم کدے میں ایک مرتبہ پھر رونا دھونا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پوری گلی کو اس سانحے کی خبر ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور بشرا بعد ازاں محمد امین کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کی بیوی کا نام بشرا تھا۔ اس کے شوہر امین اور اس کے باپ برکت علی کو ساتھ لے کر تھانے چلا آیا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ لاش امین کی بیوی بشرا ہی کی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو تفصیل بیان کی گئی تھی وہ بشرا پر 100% فٹ بیٹھتی تھی۔ پھر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اس کی قبر خالی پڑی تھی۔ اس کی لاش کو ایک خاص مقصد کے لیے قبر سے نکالا گیا تھا اور وہ خاص مقصد یہی تھا کہ راحت کی موت کا ثبوت فراہم کیا جائے۔ یعنی اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ راحت جہاں بھی تھی باقید حیات تھی، اور اب یہ معلوم کرنا کچھ زیادہ دشوار نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھی۔ ذہین سامعین نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ قصہ مختصر، بشرا کی لاش کو اسی رات بروز پیر 28 جون کو دوسری مرتبہ دفن کیا گیا۔
اس سے پہلے اسے جمعرات 24 جون کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ قدرت کا نظام عجیب و غریب ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ حوالدار کرم داد دوسری صبح واپس آیا تھا۔ اس کے ساتھ ماسٹر یونس کا باپ محمد یعقوب بھی تھا اور چھوٹا بھائی محمد یوسف بھی۔ ان کے بیان کے مطابق ماسٹر یونس وانڈو بھی نہیں پہنچا تھا اور وہ اس وجہ سے خاصے پریشان بھی تھے، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یونس ہفتے کی رات کو گھر پہنچتا تھا اور پیر کی صبح واپس چلا جاتا تھا۔ وہ اس کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے یہاں آنے ہی والے تھے کہ حوالدار وہاں پہنچ گیا اور اب وہ میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے ماسٹر یونس کے باپ سے پوچھا، کیا کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ یونس بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا، پھر کہا، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ میں ہی کیا، اس کی ماں اور چھوٹی بہنیں بھی 2 راتوں سے نہیں سوئیں۔ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، اس نے نہایت ہی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، ایک لاش کی بے حرمتی کی، پھر ایک شادی شدہ عورت کو اغوا کر لیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا جناب، وہ تو بڑا سمجھدار بچہ ہے۔ اکثر والدین کا اپنی اولاد کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بعض اوقات تو وہ آنکھوں دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے، پر وہ تو ایسا نہیں تھا۔ اس نے انتہائی احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے غصے میں کہا، فضل بی بی اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی، اس نے اپنے محسن کے گھر ہی میں ڈاکہ ڈال دیا، اب وہ بچ نہیں سکے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں نے گزشتہ رات ہی سکندر علی کو رہا کر دیا تھا، تاہم سجاول ابھی تک حوالات میں تھا۔ سکندر علی نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ میں اس کی بیوی کی تلاش میں کوئی سرگرمی نہ دکھاؤں، بلکہ کیس پر لعنت بھیج کر فائل داخل دفتر کر دوں۔ صورتحال کی وضاحت کے بعد اسے راحت کی صورت سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا فیصلہ اگرچہ جذباتی تھا مگر منطقی اور مبنی بر حقیقت تھا، مگر میں اس کی بات مان کر اس طرف سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر حال میں قانون کے تقاضے پورے کرنے تھے۔ میں نے مفرور ماسٹر یونس کے باپ سے مزید کچھ دیر کی پوچھ تاچھ کے بعد اسے جانے دیا۔ اسے میں نے تاکید کر دی تھی کہ جیسے ہی یونس گھر آئے وہ ہمیں اطلاع دے، تاہم مجھے اس کی 1% بھی امید نہیں تھی۔ ایسی صورت میں یونس اپنے آبائی گھر کا رخ کبھی نہ کرتا۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً حوالدار کرم داد سے کہہ دیا تھا کہ وہ 2 سادہ پوش اہلکاروں کو یونس کے گاؤں کے داخلی اور خارجی راستے پر نظر رکھنے کی تاکید کے ساتھ متعین کر دے۔ یونس کے باپ نے اس کی ایک تصویر مہیا کر دی تھی، جسے دوسرے روز میں نے ایک ماہر فوٹوگرافر کو دے کر اس کے کئی پرنٹ ارجنٹ تیار کروا لیے تھے۔ اس زمانے میں عام طور پر فوٹو ہی سے فوٹو بنایا جاتا تھا، نیگیٹو سنبھال کر رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ یونس کی نگرانی کرنے والے کانسٹیبلوں کو میں نے اس کا ایک فوٹو دے دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے تھانے کے عملے کو بھی فوٹو فراہم کر کے یہ ہدایات دے دی تھی کہ وہ ایسی صورت و شکل کے شخص کو جہاں بھی دیکھیں فوراً گرفتار کر کے تھانے لے آئیں۔ ویسے مجھے امید تھی کہ وہ کہیں آس پاس مشکل ہی سے پایا جائے گا، ہو سکتا تھا اس نے راحت کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنی دنیا آباد کر لی ہو۔ اگلے روز میں نے سجاول کی منت سماجت پر اسے چھوڑ بھی دیا، تاہم یہ تاکید کر دی کہ وہ اپنے علاقے سے باہر نہ جائے اور اگر مجبوراً ایسا کرنا بھی پڑے تو پہلے تھانے میں اطلاع دے۔ اس نے وعدہ کیا۔ میں نے جاتے جاتے اسے یہ بات بتا دی تھی کہ ابھی اس کی ذات شک سے پاک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے جواباً صرف اتنا کہا تھا، ملک صاحب آپ کا جیسے جی چاہے تسلی کر لیں۔ 1 جولائی کو مجھے اطلاع ملی کہ میرے آدمیوں نے اس تانگے والے کا سراغ لگا لیا تھا جس نے ماسٹر یونس اور ایک برقع پوش عورت کو لاری اڈے پہنچایا تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ راحت یونس کے ساتھ ہی فرار ہوئی تھی۔ میں نے اس دوران میں سکندر علی سے راحت کی ایک تصویر بھی حاصل کر لی تھی۔ یہ ان دونوں میاں بیوی کی تصویر تھی جو انہوں نے شادی کے فوراً بعد ایک فوٹوگرافر کی دکان سے جا کر بنوائی تھی۔ تانگے والے کا نام مجھے رفیق معلوم ہوا۔ وہ ایک صحت مند اور نوجوان شخص تھا۔ میں الیاس گھمن کو ساتھ لے کر تانگا سٹینڈ پر پہنچ گیا۔ رفیق عرف فیقا وہاں موجود تھا اور سٹینڈ سے نکلنے ہی والا تھا۔ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ چلیں جناب، آپ کو بھی لے چلتا ہوں، اس نے ادب سے کہا۔ اتفاق سے اس وقت اس کے تانگے میں صرف 2 سواریاں بیٹھی تھیں اور دونوں ہی مردانہ تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کسی دوسرے تانگے میں چلے جائیں،
پھر ASI کے ساتھ اس کے تانگے میں بیٹھتے ہوئے روبدار لہجے میں کہا، فیکے پہلوان، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ کیا خیال ہے، تمہارا تانگا مناسب رہے گا اس کام کے لیے یا تھانے چلیں؟ وہ ذرا بھی نہ گھبرایا، مسکرا کر بولا، جو حکم سرکار۔ ویسے بات کیا ہے؟ میں نے جیب سے یونس کی تصویر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ ہفتے کے دن تم نے اس شخص کو لاری اڈے پہنچایا تھا۔ یہ فوٹو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں تھانے دار صاحب۔ اس نے تصویر پر نظر پڑتے ہی کہا، ایک سنتری بادشاہ پہلے بھی مجھ سے پوچھ گچھ کر چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے اسی شخص کو اپنے تانگے میں بٹھایا تھا؟ آہو جی، مجھے چنگی طرح یاد ہے، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ میں نے کہا، تم اسے جانتے ہو؟ وہ کچھ سوچ کر بولا، جناب کوئی عورت اس کے ساتھ تھی تو ضرور، مگر وہ برقع پہنے ہوئے تھی، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے کیسے جان پہچان سکتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم نے انہیں کہاں اتارا تھا؟ فیکے نے پہلے تو اپنے تانگے کا روٹ بتایا، پھر بولا، وہ دونوں توڑ تک گئے تھے، یعنی لاری اڈے گئے تھے۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے انہیں کہاں سے بٹھایا تھا؟ فیکے نے مجھے اپنا جو روٹ بتایا تھا، راحت کا محلہ اسی روٹ پر پڑتا تھا۔ فیکے نے ایک محلے کا نام لے کر بتایا کہ وہ دونوں وہاں سے اس کے تانگے میں سوار ہوئے تھے۔ فیکے کا بتایا ہوا محلہ راحت کے محلے سے 2 سٹاپ آگے تھا، اس کا مطلب تھا وہاں تک وہ پیدل ہی آئے ہوگی، اور یہ بات ان دونوں کے درمیان طے ہوگی کہ وہ وہاں ملیں گے۔ چلو ہمیں بھی وہاں لے چلو جہاں ان دونوں کو پہنچایا تھا۔ میں نے اگلی سیٹ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا، لاری اڈے چلوں جی؟ ASI نے اسے جھڑکا، اوے ملک ہوری، کوئی فارسی بول رہے ہیں؟ وہیں چلو جہاں ان ساکوں یعنی رشتہ داروں کو اتارا تھا۔ کوچوان فیکا اس کے بعد کچھ نہیں بولا اور ہمیں لاری اڈے پہنچا دیا۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بہت زیادہ بسیں نہیں ہوتی تھیں، بعض روٹوں کی تو صرف ایک ہی بس ہوتی تھی جو دن بھر میں زیادہ سے زیادہ 1-2 پھیرے ہی لگا پاتی تھی۔ اس کے باوجود ہمیں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم ایک ایک بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کو راحت اور ماسٹر یونس کی تصویریں دکھا کر پوچھتے تھے کہ وقوعہ کے دن ہفتہ 26 جون کو وہ ان کی بس میں سوار تو نہیں ہوئے۔ آدھے گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد ہمیں کامیابی ہو گئی۔ ایک بس کے کنڈکٹر نے یونس کی تصویر دیکھ کر خیال ظاہر کیا تھا کہ اسے یاد پڑتا ہے کہ وہ اس کی بس میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کوئی برقعے والی عورت بھی تھی۔ مذکورہ بس گجرانوالا وانڈو روٹ پر چلتی تھی اور یہ بہت اہم اطلاع تھی۔ پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ دونوں کہاں اترے تھے؟ اچھی طرح یاد ہے جی، کنڈکٹر نے بتایا، وہ دونوں موڑ ایمن آباد پر اتر گئے تھے۔ میں نے اسے راحت کی تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا، یہی عورت تھی نا اس کے ساتھ؟ وہ تھوڑی دیر متذبذب رہنے کے بعد بولا، شاید یہی تھی۔ شاید کا کیا مطلب؟ او جناب، دراصل اس عورت نے برقع پہن رکھا تھا، کنڈکٹر نے جواب دیا۔ وہ تو بس اتفاق سے میں اس کی ایک جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مرد نے ایک ٹھیلے والے سے گنڈیریاں خریدی تھیں، اس دن بہت گرمی تھی۔ جب اس نے عورت کو گنڈیریوں والی تھیلی تھمائی اور خود مجھے کرایہ دینے لگا تو میں نے اسی وقت عورت کی جھلک دیکھی تھی۔ اس نے گنڈیری چوسنے کے لیے ذرا سا نقاب اٹھایا تھا تو میری نظر پڑ گئی، حالانکہ اس وقت میں ٹکٹ کاٹ رہا تھا۔ اپنی بات ختم کرنے کے بعد اس نے کہا، لیکن یہ کوئی جرم تو نہیں ہے جناب، ایسا تو ہو ہی جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ہم اس سے محض اس لیے باز پرس کر رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ اس وقت دن کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے کنڈکٹر سے پوچھا، تمہاری بس کب اڈے سے نکلے گی؟ ابھی تو آئے ہیں سرکار، ابھی تو کھانا شانا کھا کر ہی نکلیں گے۔ اتنی دیر میں ڈرائیور بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ جب تک میں نہ آؤں وہ اڈے سے بس نہ نکالیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مختصراً انہیں بتایا کہ کسی نہایت ضروری کام سے مجھے ایمن آباد جانا ہے۔ مجھے کنڈکٹر کی زبان سے معلوم ہو چکا تھا کہ اگلی بس شام کو 5 بجے سے پہلے نہیں جائے گی۔ وہ اگلی بس بھی یہی تھی جو ایک پھیرا لگانے کے بعد دوبارہ جاتی۔ میں نے بس کا نمبر نوٹ کیا اور ASI کے ساتھ واپس تھانے چلا آیا۔ میں چاہتا تو تانگے میں بھی ایمن آباد جا سکتا تھا، مگر اس طرح پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتی۔ میں آج زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا تھا۔ واپس تھانے آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کھانا کھا کر تازہ دم ہو جاؤں، پھر میری غیر موجودگی میں الیاس گھومن کا تھانے میں رہنا بہت ضروری تھا۔ مجھے جانے وہاں کتنی دیر لگ جاتی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ جب بس نے مجھے ایمن آباد موڑ پر اتارا تو دن کے 4 بج رہے تھے۔ حوالدار کرم داد بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ ہم نے اپنی تفتیش کا آغاز دکانداروں سے پوچھ گچھ شروع کر کے کیا۔ سب سے پہلے ہم سائیکلوں والی ایک دکان پر چلے گئے۔
ہم دونوں اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ دکان کے باہر ایک قطار میں کچھ سائیکلیں کھڑی تھیں، ان کے قریب ہی ایک شخص ایک سائیکل کھولے اس کی مرمت کر رہا تھا۔ قطار میں کھڑی سائیکلیں غالباً کرائے پر اٹھانے کے لیے تھیں۔ سائیکل مکینک بھاری تن و توش کا مالک تھا اور لکڑی کے پیڑے پر خوب پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ موسم گرما ہونے کی وجہ سے اس نے نہایت ہی مختصر لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے جسم پر ایک 4 خانے کی دھوتی اور میلی سی بنیان تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے نگاہ اٹھا کر ہمیں دیکھا۔ سائیکل چاہیے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں چاچا، ہمیں سائیکل نہیں چاہیے، حوالدار نے جواب دیا، بلکہ تم سے ایک بندے کا پوچھنا ہے۔ بندہ؟ کون بندہ؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیا پوچھنا ہے بھائی؟ اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصا گرم مزاج شخص تھا۔ اگر اس وقت ہم سرکاری وردی میں ہوتے تو اس کا رویہ قطعی مختلف ہوتا۔ میں نے جیب سے ماسٹر یونس کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اسے پہچانتے ہو چاچا؟ اس نے تصویر کی جانب دیکھنے کے بجائے مجھے گھور کر دیکھا اور غصے میں بولا، یہ چاچا چاچا کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ میرا نام ابراہیم ہے، لوگ ابرا کہتے ہیں۔ مجھے تاؤ تو بہت آیا مگر غصے کو پی گیا۔ پھر معتدل لہجے میں کہا، ابرا صاحب، آپ نے گزشتہ کچھ دنوں میں اس شخص کو کہیں دیکھا ہے؟ اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے تصویر ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر بغور اس کا جائزہ لیا۔ آدمی تو یہ باہر کا لگتا ہے، اس علاقے کا رہنے والا تو نہیں ہے۔ یہاں کے تو بال یعنی بچے بچے کو میں جانتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے دکان کی اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے کسی کو آواز دی، اوئے موچھے، ذرا ادھر تو آ۔ آیا استاد؟ اندر سے ایک مہین سی آواز آئی، پھر اس کے ساتھ ہی ایک موچھا یعنی بونا برآمد ہوا۔ کیا بات ہے استاد؟ میں سمجھ گیا وہ استاد ابرا کا کوئی شاگرد تھا جو اس کی دکان میں مکینکی سیکھ رہا تھا۔ استاد نے اپنے شاگرد رشید کو تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ لوگ کسی کا پتہ پوچھ رہے ہیں، ذرا دیکھ کر بتا یہ کون بندہ ہے؟ موچھے نے پہلے تو سر سے پاؤں تک ہمارا جائزہ لیا، پھر کافی دیر وہ الٹ پلٹ کر تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے باریک آواز میں بولا، نہیں استاد، اس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جائیں جی کہیں اور سے پتہ کریں۔ ابرا نے روکھے لہجے میں کہا، ہم نہیں جانتے اس شخص کو۔ ہم آگے بڑھ گئے۔ کرمداد نے کہا، ملک صاحب، وردی کے بھی اپنے ہی ٹور ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم وردی میں ہوتے تو یہی شخص ہمارے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا۔ سچ کہتے ہو، میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، اکثر لوگ تو ہماری وردی ہی کو سلام کرتے ہیں۔ اتنا بد دماغ شخص میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ حوالدار نے ساتھ چلتے ہوئے تبصرہ کیا، لحاظ مروت نام کی کوئی چیز تو اس کے قریب سے نہیں گزری، اپنے بھاری جثے کی وجہ سے مجبور معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جسم پر زیادہ چربی چڑھ جائے تو عقل بھی موٹی ہو جاتی ہے، پھر آدمی چڑچڑا اور غصہ ور ہو جاتا ہے۔ 2-4 اور دکانوں سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ہم ایک حجام کی دکان میں داخل ہو گئے۔ حجام کی دکان کو علاقے کی چوپال کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں اور ہر گھر کے معاملات زیر بحث رہتے ہیں۔ حجام ہر معاملے میں دلچسپی بھی لیتا ہے اور حسب توفیق مختصر یا طویل تبصرہ بھی کرتا رہتا ہے اور اپنا کام بھی کرتا جاتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ اس وقت دکان میں 3-4 گاہک بھی تھے۔ حجام ایک آدمی کا شیف بنا رہا تھا، باقی لکڑی کی بینچ پر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو حجام ہمیں بھی کوئی گاہک سمجھا۔ آؤ جی، ساتھ بسم اللہ۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی اپنی روایتی خوش دلی سے کہا، آپ بیٹھیں، بس میں ابھی فارغ ہوا۔ ہم بیٹھنے نہیں آئے راجہ صاحب، میں نے کھڑے کھڑے کہا۔ راجہ پنڈ دیہاتوں میں حجام کو عموماً لوگ راجہ بھی کہتے ہیں۔ راجہ کے ہاتھ رک گئے۔ میرے غیر معمولی لہجے نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر دسو جی، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں نے ماسٹر یونس کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا، ہمیں اس بندے کی تلاش ہے، یہ چند روز قبل یہاں آیا تھا۔ یہاں آیا تھا؟ وہ تصویر کو دیکھنے کے بعد بولا، میری دکان پر تو نہیں آیا جناب۔ اتنی دیر میں کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے گردن نیچی کر کے تصویر پر ایک نظر ڈالی۔ میں نے محسوس کیا کہ تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر شناسائی کے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ بولا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی، شکل تو کچھ دیکھی بھالی لگتی ہے۔ میں نے کہا، یہ بندہ ہفتے والے دن ایک برقع پوش عورت کے ساتھ اس علاقے میں آیا تھا، ہمیں اس سے ملنا ہے، آپ نے اسے کہاں دیکھا تھا؟
اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا، آپ کس سلسلے میں اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ سلسلہ بھی بتا دیں گے، پہلے بندے کا سرا تو ہاتھ آئے۔ لگتا ہے کوئی گڑبڑ والا معاملہ ہے۔ اس شخص نے تصویر کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ہاں یاد آیا، یہ تو مشتاق باجوہ کا پرونا ہے۔ مشتاق باجوہ کا گھر کس طرف ہے؟ میں نے تصویر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے تصویر مجھے دے دی، پھر بولا، بادشاہو بڑے اوکھے بول رہے ہو، ذرا اپنا تعارف شارف تو کراؤ پہلے۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے بتایا، میں ایک تھانے کا انچارج ہوں اور اس بندے کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ وہ آنکھیں پھیلا کر بولا، کوئی واردات شاردات کا چکر لگتا ہے، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ مشتاق باجوہ کا گھر تندور والی گلی میں ہے، اس نے بتایا۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں۔ اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے راستے میں آتے ہوئے تندور دیکھا تھا۔ ہم دکان سے نکلنے لگے تو حجام نے کہا، تھانے دار صاحب ایسے تو نہ جائیں، کوئی لسی پانی پیتے جائیں، آپ پہلی بار میری دکان پر آئے ہیں۔ میں نے کہا، دعا کرو یہ آخری بار بھی ہو۔